اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت سے نوازے جو بدبختی اور بد تہذیبی بد ادبی کسی بھی صحابی کے لیے ادنا سے ادنا صحابی کے لیے کرتے ہیں. کم بخت اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے پہلے ورنہ انہیں غارت کرے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. ان کے ساتھ چائے دودھ پانی نہ پیا کرو خدا کے لیے. بے ایمانی میں مرو گے تم بھی ان کے ساتھ رغبت رکھو گے تمہارا بھی ایسا ہی بیڑا غرق ہوگا. دور رہو ایسے بدبخت لوگوں سے جو اس قسم کا فتنہ پہناتے ہیں کہ سارے 14 برس تک کوئی بڑے بڑے جید علماء ولی اللہ بڑے آئے ان کی زبانیں نہیں کھلی اور آج یہ 2 کوڑی کے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے لیے. کوئی بھی صحابی ہو یاد رکھو جب کلمہ پڑھ لیا صحابی ہو گیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں جب دنیا سے رخصت ہو گیا بس وہ ہمارے لیے واجب الاحترام اللہ کے حبیب علیہ السلام کا صحابی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب یہ جنتی ہیں، ان کو تم نے بولا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی موضوع لے آئیں گے، کوئی بھی بات لے آئیں گے، اٹھ پٹانگ یہ وہ دشمنی، ارے باتیں اس زمانے میں تو ہوتی رہتی ہیں صحابہ میں. اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت کیسی کمائی، آئے ہائے ان کی آخرت دیکھو نا. وہ تو خیر اپنی باتیں، وہ تو جنتی ہیں، بات ان کی نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آخری وقت تھا اپنی صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بیٹی میرے لیے کفن نہ لینا. بولے بابا جان ہم نے تو کفن لیا ہے. نہ 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 اگر لیا ہے تو وہ کفن کسی مستحق غریب کو دے دینے. آپ میرے لیے یہی جوڑا جو میں نے پہنا ہے نا یہی میرا کفن ہے. اصل تو وہاں جانا ہے عمل صالح کے ساتھ. وہ میرے اعمال ہی خوبصورتی ہے وہاں جائیں اور وہاں تمہارا کام ہو جائے. میرے دوستو یہ دیکھو آخرت کی تیاری فکر تھی کہ کیوں میں کسی کا حق ماروں کہ کوئی غریب بیچارہ بدن سے کپڑے سے محروم ہو وہ میرے کفن کا نیا پیس جو ہے وہ پہن لے. یہ تو ائمہ کی بات ہے، ایسا نہیں کہ منع ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے منع نہیں. یہ تو وہ ہو اللہ اکبر. میں تو سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، ایسی ہستی کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. اب آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی تیاری. تو نے اگر پہلے سوچ لی کہ دیکھ تجھے مرنا ہے، قبر میں جواب سوال سب ہونے، اگر ان سے نکلا تو پھر تیری آخرت کی منزل میں آسانی ہے. اور خوف خدا پہ ترجیح دیتے تھے. کتنا خوف خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا روتے تھے خوف خدا میں کہ آپ نے ایک غلام مقرر کیا اور غلام مقرر کر کے اس کو کہا کہ اب تو روزانہ صبح جب میں اٹھوں پہلا کام یہ کرنا مجھے اللہ کے خوف کی یاد دلانا. اندازہ کیا آپ نے؟ اللہ کے خوف کی یاد دلانا. اب وہ غلام یہی کرتا. کئی سالوں کے بعد ایک دن غلام کو کہتے ہیں آج تو آزاد ہے، اب تیرا یہ کام نہیں ہے، اب تو آزاد ہے، جا گھوم. کہنا حضرت امیر المومنین ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ روز آپ یہ کہتے تھے اور آج اچانک کیسے؟ بولا ہاں اب مجھے پتا چل گیا کہ مجھے خوف دلانے والا آ گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے میری داڑھی پر سفید بال آنے شروع ہو گئے. سنو میرے دوستوں سنو، یہ ایک نبی کی بات بتا رہا ہوں جس میں حضرت داؤد علیہ السلام غالباً ان کا نام ہے. انہوں نے فرشتے کو کہا، موت کے فرشتے کو، اسرائیل علیہ السلام کو، بھائی میری روح کھینچنے آئے نا، فرسٹ یو انفارم می، پہلے انفارم کر دیو کچھ دن پہلے ہی کہ میں آ رہا ہوں تمہاری موت کے، اچانک میرے سامنے نہیں آ جانا. اب نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا داؤد یہ کہتا ہے تو کر لے. اب جناب داؤد علیہ السلام کئی عرصہ گزرا تو داؤد علیہ السلام کے حاضر ہو گیا سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت روح کھینچنی. بولا تیرے کو منع کرا تھا نا یہ فرشتے، تجھے منع کیا تھا نا کہ اچانک نہیں آنا. بولے یا نبی اللہ اچانک کہاں آیا ہوں؟ بولا کیوں؟ بولا حضرات جب میں آتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر کمر کی تکلیف کو دے دیتا ہوں. بندے کی کمر جھک جاتی ہے نا، ابے سوچ آ رہا ہے اب تو سوچ، کمر جھک جاتی ہے. پھر اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تو چل نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سوچتا کہ موت آنے والی اب تو قریب آ گئی، تب بھی تیاری نہیں کرتا کہ میں آخرت کی اب تو تیاری کروں. اور پھر جو سب کام کرتا ہوں اس کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں داڑھی شریف کے. تو کیا میں نے آپ کو 3 دفعہ انفارم نہیں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ داڑھی سفید ہے، فرمایا بالکل صحیح کہتا، تو بالکل صحیح کہتا. میرے دوستوں تو دیکھو یہ ہے بات، خوف خدا دل میں رکھنا. خوف خدا دل میں رکھو الحمدللہ تو پھر تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے آگے آئیے.